टॉपिक बेस्ड प्रिपरेशन सीरीज में आज हमारा टॉपिक मोहम्मद अली जिन्ना है। आप 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। कहाँ पर? कराची में पैदा हुए। और आपकी जो डेथ है वो तारीख है 11 सितंबर 1948। अब ये भी आपने याद रखना है साथ में कि उनकी डेथ के वक्त उनकी उम्र क्या थी? 71 ईयर्स ऑफ लाइफ थी उनके। पॉइंट नंबर 2 में सबसे पहले है कि उन्होंने जो बार का एग्ज़ाम पास किया, लॉ का जो एग्ज़ाम इन्होंने पास किया, वो कहाँ से पास किया? तो ये आपने याद रखना है कि ये लिंकन इन में इन्होंने बार का एग्ज़ाम यहाँ से पास किया। और सबसे पहले लीगल करियर का उनका अपना करियर का आगाज़ कहाँ से किया? ये इन्होंने बॉम्बे से आगाज़ किया। वकालत की प्रैक्टिस उन्होंने बॉम्बे से शुरू कर दी थी। फैमिली बैकग्राउंड को खैर पॉइंट 2 पे होना चाहिए था, लेकिन ये पॉइंट 3 पे आ चुका है। तो हम इस पे बात करते हैं कि उनके वालिद का नाम था जिन्ना बाई पूंजा। ये एक सक्सेसफुल मर्चेंट थे, या ट्रेडर कह ले या मर्चेंट कह ले। कराची बेस्ड ये ट्रेडर थे। ये बड़े सक्सेसफुल, यानी कह सकते हैं आपके प्रॉस्परस जो है मर्चेंट थे। उनकी वालदा का नाम, जो उनकी मदर का नाम था उनका मीती बाई। पॉइंट नंबर 4 में उनकी बर्थ प्लेस जिस जगह पर हुई उसको हम कहते हैं वजीर मेंशन। चूंकि एक और भी हाउस है जिसको कायद-ए-आज़म हाउस या फ्लैग स्टाफ हाउस भी कहते हैं, तो इस वजह से ये नाम आपको जहन में रखना पड़ेगा कि वो जिस जगह पर पैदा हुए उस मेंशन को क्या कहते हैं, उस जगह को या उस मेंशन को वजीर मेंशन कहते हैं। इसके बाद सबसे अहम पॉइंट है, ये सबसे अहम पॉइंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा सवाल जो हैं इसी के मुतालिक आए हुए हैं, इन दो टाइटल्स के मुतालिक ही सवाल आए हुए हैं। तो सबसे पहला जो टाइटल है इनका कायद-ए-आज़म, ये टाइटल इनको किसने दिया? सबसे पहला सवाल है, ये टाइटल इनको दिया था मौलाना मज़हरुद्दीन ने। मौलाना मज़हरुद्दीन मौलाना मज़हरुद्दीन ने ये टाइटल इनको कब दिया? 1938 में। असल में ये जो मामला है ये इस तरह हुआ कि ये जो मुस्लिम लीग का सेशन था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सेशन था, तो 1938 में वो सेशन बलूचिस्तान में सिब्बी के मकाम पर ये सेशन हुआ। और उस सेशन के दौरान उस सेशन में मौलाना मज़हरुद्दीन साहब ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायद-ए-आज़म का टाइटल दिया। अब ये जो दूसरा टाइटल है, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये जो टाइटल दिया था ये सरोजनी नायडू ने दिया था। ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका हुआ है। सरोजनी नायडू, ये इस बंदे ने, ये पॉलिटिकल लीडर भी था और ये पोइट भी था। इस बंदे ने ये जो एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो एम्बेसडरशिप का जो टाइटल दिया था, सरोजनी नायडू ने दिया था। ये एक पॉलिटिशियन भी था, पॉलिटिकल लीडर कह लें साथ में, और पोइट भी था। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका मैं पहले जिक्र भी कर चुका हूँ कि फ्लैग स्टाफ हाउस या कायद-ए-आज़म हाउस, असल में ये जो हाउस है ये कराची में है। ये इन्होंने 1943 में कराची में है, और ये कब ख़रीदा इन्होंने? 1943 में इन्होंने ये परचेज़ किया। और उस वक्त उन्होंने जो पेमेंट की 1,15,000 रुपये जो है इन्होंने ये पेमेंट की थी। इंडियन रुपीज़ 1,15,000 रुपये में ये जो कायद-ए-आज़म हाउस जिसको हम कहते हैं या फ्लैग स्टाफ हाउस, ये इन्होंने ख़रीदा था। और 1944 के बाद से जो उनकी ज़िंदगी है, लेट्स से 1948 तक, ये जो ज़िंदगी है मोस्ट ऑफ द साल ये जो टाइम है इन्होंने इसी कायद-ए-आज़म हाउस या फ्लैग स्टाफ हाउस में ही गुजारा। अलबत्ता वो कुछ वक्त के लिए, कुछ दिनों के लिए ज़ियारत रेजिडेंसी में भी रहे, लेकिन फ्लैग स्टाफ हाउस में जो आखिरी ज़िंदगी के उनके 4 साल हैं उसमें से मैक्सिमम हिस्सा जो है इसी कायद-ए-आज़म हाउस में ही गुज़रा। उन्होंने, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी का जो आगाज़ किया वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से किया।
اور یہ جو آغاز انہوں نے کیا یہ 1906 میں کیا. 1906 میں سب سے پہلے انڈین نیشنل کانگریس انہوں نے جوائن کی, اور مسلم لیگ جو انہوں نے جوائن کی ہے وہ 1913 میں جوائن کی ہے. جو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ٹائٹل والے یہ 2 پوائنٹس ہیں یہ سب سے اہم ہیں. اس کے بعد سے یہ ان کی پولیٹیکل جرنی کے جو پوائنٹ ہے یہ بھی سب سے اہم ہے. یہ دونوں مین چیزیں ہیں جن میں سوال ہمیشہ کمپٹیٹیو ایگزام میں آتا ہی آتا ہے. تو 1906 میں انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کو جوائن کیا. 1913 میں انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کیا. لیکن پھر جو انڈین نیشنل کانگریس انہوں نے جوائن کی ہوئی تھی اس کو 1920 میں جو ہے خیر بات کہہ دیا, اور 1920 میں انہوں نے ریزائن کیا انڈین نیشنل کانگریس سے. نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہماری ہے 14 پوائنٹس سے متعلق. 14 پوائنٹس کا ایک بہت عام کوشچن ہے جو آتا ہے لیکن کبھی کبھار مختلف طرح سے آتا ہے. یہ 1929 میں محمد علی جناح نے یہ 14 پوائنٹس پیش کیے, لیکن اصل سوال جو پاسٹ پیپر میں آیا ہوا تھا وہ اس طرح سے ایک پیپر میں آیا ہوا تھا کہ یہ کس چیز کے رسپانس میں انہوں نے 14 پوائنٹس تھے. تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ نہرو رپورٹ کے رسپانس میں انہوں نے جو اپنے 14 پوائنٹس تھے وہ پیش کیے تھے. تو اور اس کے علاوہ اس چیز کو بھی ساتھ ذہن نشین کر لیں کہ جو 14 پوائنٹس ہیں وہ ان کو اس میں جو اسسٹ کیا تھا یعنی مدد کی تھی تو جوہر مولانا محمد علی جوہر نے کی تھی. جوہر علی, مولانا محمد جوہر علی نے ان کی مدد کی تھی یہ 14 پوائنٹس کو بنانے میں. اس کے بعد 9 پوائنٹس میں صرف ایک چھوٹی سی چیز کا ہم ذکر کریں گے کہ جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب ہیں انہوں نے ایک سال 27 دن جو ہے ان کی زندگی تھی, 1 year 27 days یہ ان کی زندگی تھی آفٹر دی کریشن آف پاکستان. پاکستان بننے کے بعد اتنی زندگی انہوں نے گزاری ہے. پوائنٹ نمبر 10 میں یہ اہم سوال ہے, یہ جو فاطمہ جناح ہے یہ ان کی بہن ہے, ان کی ینگر سسٹر ہیں. فاطمہ جناح نے ایک کتاب لکھی, اس کتاب کا نام ہے مائی بردر. تو جب کبھی یہ آتھر کا جو MCQs ہوتا ہے یہ کمپٹیٹیو ایگزام میں ایک نہ ایک سوال تو لازمی وہ پک کرتے ہیں. کسی بھی کتاب کو اٹھا کے آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ جو یہ کتاب ہے یہ کس نے لکھی ہے. تو فاطمہ جناح نے کتاب اپنے بھائی کے متعلق مائی بردر کے نام سے لکھی ہے. یہ ان کی پولیٹیکل اسٹرگل اور کریشن آف پاکستان ان کے متعلق یہ کتاب ہے مائی بردر. اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے لاسٹ ڈیز آف قائد اعظم. قائد اعظم کے یعنی آخری دن. یہ کرنل الہی بخش نے لکھی ہے. کرنل ساتھ میں لکھ لیں ڈاکٹر, کیونکہ یہ ان کے پرسنل فزیشین تھے, کرنل ڈاکٹر الہی بخش. تو یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے. یہ کتاب جو ہے یہ کس متعلق ہے؟ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے جو ان کی بیماری کا دورانیہ تھا یا ان کی زندگی کے آخری جو ایام تھے ان کو جو انہوں نے بیماری میں گزارے, یہ ان کے فزیشین نے اس متعلق جو ان کے آخری ایام کو اس میں ڈیٹیل سے لکھا ہے. پوائنٹ نمبر 12, یہ پوائنٹ نمبر 12 بھی اہم ہے, وہ اس لحاظ سے کہ پاکستان گورنمنٹ نے ان کی آفیشیل بایوگرافی جو لکھوائی ہے وہ 1954 میں لکھوائی. 1954 میں انہوں نے ایک برٹش آتھر, کون سے آتھر تھے؟ وہ برٹش آتھر تھے, ان کا نام تھا ہیکٹر بولیتو. ہیکٹر بولیتو, جو ہیکٹر بولیتو ہے ان کو کمیشن کیا تھا, ہائر کیا تھا کہ وہ کیا کریں, وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی آفیشیل بایوگرافی جس کا نام ہے جناح کریٹر آف پاکستان, تو یہ ان سے لکھوائی انہوں نے. پوائنٹ نمبر 13 میں لکھنؤ پیکٹ کا ذکر ہے جو کہ 1916 میں آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے درمیان ہوا, اور اس پر جو مسلم لیگ کی سائڈ سے قائد اعظم محمد علی جناح نے سائن کیے. مسلم لیگ کی سائڈ سے محمد علی جناح نے سائن کیے. جو انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے جس بندے نے اس پر سائن کیے اس کا نام تھا بل گنگادر تلک. یہ بندے کا نام تھا. اس بندے نے اس پر انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے سائن کیے, جبکہ مسلم لیگ کی جانب سے محمد علی جناح نے سائن کیے. پھر اس کے بعد محمد علی جناح کے متعلق ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے دا سول اسپوکس مین. یہ
ایک آتھر ہیں، ان کا نام ہے عائشہ جلال. عائشہ جلال، یہ عائشہ جلال صاحبہ نے اس پولیٹیکل سٹرگل جو قائد اعظم محمد علی جناح کی پولیٹیکل سٹرگل ہے، اور کریشن جلال، سوری یہ نہیں ہے اس میں جلال، تو یہ جو ان کی پولیٹیکل سٹرگل ہے اور کریشن آف پاکستان ہے، اسی کا اس میں ذکر کیا ہے. ان کی جو پولیٹیکل سٹرگل، ان کی لیڈرشپ کوالٹیز، اور پاکستان کا اس میں دا سول اسپوکس مین میں ان کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ ان کی آتھر ہیں عائشہ جلال. پوائنٹ نمبر 15 میں جناح گاندھی ٹاکس کے متعلق، جو کہ 1944 میں ہوئی، یہ موسٹلی انسکسیسفل رہیں. اس میں کوئی خاص ایگریمنٹ سامنے نہیں آیا. یہ جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی بامبے کی جو ریزیڈنسی تھی، اس میں یہ جو ٹاکس ہوئی ہیں، یہ جناح اور گاندھی کے درمیان یہ ٹاکس ہوئی ہیں، اور یہ مکمل طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناکام ہوئی. کوئی فیصلہ کن بات اس میں، کوئی فیصلہ ایسا اس میں نہیں ہوا جس پر کامن انہوں نے آگے سٹرگل کی ہو. لاسٹ پوائنٹ ہے ان کے متعلق، اور اس میں سے یہ جو یہ پوائنٹ ہے، یہ والا پوائنٹ اہم ہے اس میں کہ ان سے اوتھ کس نے لیا. تو خیر، جو ہمارے سب سے پہلے جو گورنر جنرل ہے، فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان، وہ ہم سب کو پتہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح. انہوں نے جو اوتھ لیا 15 اگست 1947 کو ایز اے فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان اوتھ لیا. تو اوتھ ان سے لیا تھا چیف جسٹس نے. چیف جسٹس اس وقت سب سے بڑی جو کورٹ تھی وہ لاہور ہائی کورٹ تھی. تو چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، لاہور ہائی کورٹ سر عبدالرشید، ان کا نام تھا سر عبدالرشید. تو انہوں نے ان سے جو ہے یہ فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان کا جو اوتھ لیا تھا سر عبدالرشید نے. اور یہ جو بندے ہیں، یہ چیف جسٹس صاحب، یہ بعد میں پاکستان سپریم کورٹ کے سب سے پہلے چیف جسٹس بھی رہے. سپریم کورٹ کے سب سے پہلے چیف جسٹس بھی رہے. اس ویڈیو میں اتنا ہی. دوسری ویڈیوز کی سیریز ایسی ہی چلتی رہے گی، اور آپ ساتھ ساتھ میں انفو کیپسول آپ comrade.pk پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں ان پوائنٹس کو اسی طرح ہی مینشن کیا گیا ہے. تمام ان پوائنٹس کو ہی پک کیا گیا ہے جو پیپر میں جس حساب سے جس طرز سے آتے ہیں، تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو، بلکہ آپ سیدھا ان چیزوں پر فوکس کر سکیں جو پیپر میں آتی ہیں.